الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدی اعنده علم الغیب فهو یری ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ وإبراہیم الذی وفی اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وأن لیس للإنسان الا ما سعی وأن سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الأوفی وأن إلی ربک المنتہی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ واومد البرق فی الظلماء من عظم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فهو الذی تم معناہ وصورتہ ثم اصطفاہ حبیبا بارئ النسم دامت دعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم۔ فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فإنه شمس فضل هم كواكبها یظہرن انوارها للناس فی الظلم جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معززین حاضرین و سامعین کرام، آج کے اس جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس میں ہم نے سورہ نجم کی آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 42 تک یہ 10 آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ان کا ترجمہ تفسیر عرض کی جائے گی۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں جو 2 ہفتے پہلے ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ جو لوگ اچھے عمل کریں گے رب تعالیٰ ان کو ان کی اچھی جزا عطا فرمائے گا، اور جو برے عمل کریں گے ان کو رب تعالیٰ ان کی سزا دے گا۔ تو یہ تھا، اور پھر آخری آیت میں یہ فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر اور نیک بنا کر اپنے آپ کو پیش نہ کرو،
اور یہ نہ کہو کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں، ہم بڑے نیک ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کہ تم کیسے تھے اور تم کو کیسے پیدا کیا۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنی بڑائی اور اپنی نیکی اور اپنی جو ہے شان بیان نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو عاجز اور اللہ کا بندہ جو ہے وہ سمجھو، بہت نیک اپنے آپ کو گمان نہ کرو۔ اللہ جانتا ہے کہ کون متقی اور کون پرہیزگار ہے۔ اور جتنے بھی بزرگ آپ سنتے دیکھتے آئے ہیں وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور انکساری کا اعتراف کرتے آئے ہیں۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ کتنے بعض احادیث جو آتی ہیں ان میں آپ توبہ استغفار کرتے نظر آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا ذکر کرتے ہیں۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی حال ہے۔ تو جب انبیاء علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم جو امتی ہیں، جو گناہگار لوگ ہیں، ان کو تو یہ شان اور ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار شو کریں۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک ایسے شخص کا ذکر فرماتا ہے جو اسلام کے قریب ہوا اور پھر وہ اس سے دور ہوتا گیا۔ مختلف تفاسیر نے مختلف اس کے شان نزول بیان کیے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ جو تھا کفار کا سرغنہ، وہ اس کا واقعہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وعظ سے، آپ کی تلاوت سے اور آپ کی تبلیغ سے بڑا متاثر ہوا، بڑی تعریف کی اس نے اور کہا کہ حضور آپ کا یہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں یہ بالکل اللہ کا کلام ہے، بڑا اس کے اندر اعجاز ہے اور یہ سچا کلام ہے، اور میں اللہ کے عذاب سے ڈر گیا ہوں قیامت کے دن اور ایمان لانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب تیار ہوا تو اس کے دوست کو پتہ چلا کہ یہ مغیرہ تو اسلام لانے کے قریب ہے، تو وہ اس کے قریب آیا اور کہنے لگا تو کیا کرنے لگا ہے، تو اپنے باپ دادے اور اپنے جو ہے اپنے بزرگوں کے دین سے تو پھر گیا ہے اور تو اسلام لانے کے لیے تیار ہو گیا ہے، تو یہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ سنا ہے، تبلیغ سنی ہے، قیامت کا عذاب سنا ہے، آخرت کا عذاب سنا ہے، اور میں اس سے ڈر گیا ہوں اور میں اس لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس دوست نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو ایسا کر، تو اسلام قبول نہ کر، اور تمہیں جس عذاب سے ڈر ہے نا وہ تو میرے حوالے کرتے، قیامت کے دن جو تمہیں عذاب آئے گا وہ میں اٹھا لوں گا، بس تو مجھے نا اتنے پیسے دے دے، تو امیر آدمی ہے، تو مجھے اتنی رقم دے دے، اتنے پیسے دے دے، تو میں تیرے عذاب کا ذمہ لے لیتا ہوں۔ تو اس نے وعدہ کر لیا، کچھ تھوڑے بہت پیسے دیے اس نے، پھر اس نے کہا یہ تھوڑے ہیں مجھے کچھ اور دو، پھر اس نے کچھ اور دیے، پھر اس نے تحریر لکھی کہ بھائی اتنے میں نے لے لیے، اتنے تیرے پاس رہتے ہیں، اور تو جو ہے نا مجھے اتنے پیسے دے گا اور تو دین سے پھر جائے گا، دین قبول نہیں کرے گا، اور تیرا عذاب قیامت کے دن میں اٹھاؤں گا۔ اس نے تحریر بھی لکھ دی کہ میں اتنے پیسے دوں گا، لیکن اس نے پھر پیسے نہ دیے، تھوڑے دیے، 2 دفعہ دیے اور تیسری دفعہ بالکل انکار کر گیا۔ اسی طرح صاحب تفسیر مظہری نے عاص بن وائل سہمی کا واقعہ بھی لکھا ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے، آپ کی تبلیغ سے وہ بھی بڑا متاثر ہوتا تھا اور تعریف کرتا تھا آپ کی۔
تو وہ بھی اسی طرح قریب ہوا، تو اس کے دوست نے کہا کہ تو کیوں یہ کام کرتا ہے، تو اس طرح کر مجھے پیسے دے دے اور تیرا عذاب جو ہے نا قیامت کے دن وہ میں اٹھا لوں گا۔ اسی طرح صاحب تفسیر مظہری نے ابو جہل کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ابو جہل جو تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے متاثر ہوتا اور کہتا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات کا کتنا اچھا درس دیتے ہیں، آپ کے کتنے اخلاق اچھے ہیں اور آپ اخلاقیات کا بہت خوبصورت درس دیتے ہیں، تو میں اس سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ لیکن جب پھر دوستوں نے اس کو ورغلایا اور آر دلائی تو پھر وہ بھی پیچھے ہٹ گیا۔ تو اب یہ واقعہ ہو ولید بن مغیرہ کا یا واقعہ ہو آس بن وائل سہمی کا یا یہ واقعہ ہو ابو جہل کا، بات ایک ہی ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ اصول ہے، قرآن مجید کی یہ خوبصورتی ہے کہ چاہے وہ واقعہ خاص کر ہو، لیکن قرآن کریم اپنے الفاظ کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے حالات اس پر فٹ ہو سکتے۔ یہی کلام ہے، یہی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ مثلاً اگر کسی انسان کوئی آدمی بڑا فصیح بلیغ انسان ہو، اور جیسے دنیا میں بڑے فصیح بلیغ انسان آئے ہیں، اگر وہ اپنی کو کتاب لکھے تو وہ اپنے دور کے لیے کافی ہوگی۔ اس اپنے دور کا کوئی واقعہ لکھے گا، کوئی نصیحتیں لکھے گا، لیکن کچھ سالوں بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد اس کے اندر چینجز کرنی پڑے گی، کیونکہ پورے زمانے پر، پورے حالات پر وہ فٹ نہیں ہوتا، پوری قوموں پر وہ فٹ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کچھ علاقے پر وہ قانون فٹ ہو جائیں، ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے وہ قانون فٹ ہو جائیں، ہو سکتا ہے کچھ جو ہے زمانوں کے لیے وہ قانون کافی ہوں، لیکن فار ایور جو ہے ہمیشہ کے لیے وہ قانون فٹ نہیں ہوتے۔ لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ میرے پاس ایسے قرآن مجید کی آیات جن پر میں نے غور کیا ہے، ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اس دور میں جو صحابہ پر فٹ ہوتے تھے، وہی قانون جو ہیں، وہی چیزیں جو ہیں پچھلی صدیوں میں اور آج دن بھی اور آنے والے دنوں میں بھی وہ فٹ ہو سکتی ہیں۔ اگر میں اس کی طرف جاؤں تو اپنے مضمون سے نکل جاؤں گا، انشاءاللہ میں کسی وقت اس کو بیان کروں گا۔ یہاں بھی یہ فرمایا کہ یہ جو کہا نا کہ ولید بن مغیرہ جو ہے وہ اس نے تھوڑا اسلام کی طرف مائل ہوا اور پھر وہ پیسے دے کر وہ کسی دوست کے کہنے پر پیچھے ہٹ گیا، یا ابو جہل یا آس بن وائل یہ جو بھی تھا وہ ہٹ گیا۔ لیکن یہ ایک عام آدمی کے لیے بھی یہ بات ہے، میرے اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، کہ وہ آدمی جو اللہ کی توحید پر ایمان لانے کے لیے، قرآن اور دین اسلام پر اور آخرت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوا اور پھر کسی کے کہنے سے وہ پیچھے ہٹ گیا، تو یہ اس کے لیے بھی یہ عہد سچی آتی ہے۔ یا اسی طرح جو آدمی تیار ہوا کہ وہ اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کرے گا، مسجد کو $1000 دے گا، مدرسے کو $1000 دے گا، کسی نیک آدمی کی خدمت کرے گا، کوئی کتابیں لے کر رکھے گا، کوئی تبلیغ کے لیے خرچ کرے گا، لیکن وہ چند ڈالر دے کر یا تھوڑا بہت دے کے پھر وہ اس کی طبیعت جو ہے وہ اس طرف ہو جاتی ہے کہ میں کیوں خرچ کروں، تو وہ بھی چونکہ ایک نیک کام شروع کرنے کے بعد اس سے رک کے آئے، اس پر بھی عہد سچی آتی ہے، اس پر بھی فٹ آتی ہے۔ یا ایک آدمی ہے، وہ کسی آدمی کے لیے تیار ہوا کہ میں اس کی خدمت کروں، کسی غریب کی مدد کروں، کسی مظلوم کی مدد کروں، کسی کمزور آدمی کی مدد کروں، اور کچھ عرصہ وہ کرتا رہا، اس کے بعد وہ اس کو جواب دے گیا۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ بھائی جب تو نے شروع کیا ایک کام تو اس کو ہمیشہ کے لیے رکھ، اس لیے کہ آگے جو تفصیل آ رہی ہے اس کا اسی کے ساتھ تعلق ہے۔ تو فرمایا آفرأیت الذی تولی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ نے کیا نہیں دیکھا اس شخص کو جو پھر گیا، یعنی ایمان لا کر پھر واپس چلا گیا، یا کچھ دے کر کہ جس کو اپنا فائدہ نظر آیا تھا کہ میں قیامت کے دن عذاب سے بچ جاؤں گا، اور اس نے ایک قسط دی، پھر دوسری قسط دی، اور اپنا فائدے کے لیے جو اس نے سمجھا تھا کہ میں دوں گا اس سے بھی وہ پھر گیا۔ تو جب ایک آدمی اپنے فائدے سے پھر جاتا ہے تو دوسرے کا فائدہ وہ کیسے سوچے گا؟ تو فرمایا تو نے دیکھا نہیں اس شخص کو کہ جو پھر گیا، وَآتَا قَلِيلًا، اور اس نے تھوڑا سا دیا۔ ایک دفعہ اس نے جب وعدہ کیا تو اس آدمی کو دیا، دوبارہ پھر تھوڑا سا دیا، وَأَقْدَا، اور پھر وہ پتھر بن گیا۔ اقدا کہتے ہیں کہ جیسے عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ جب وہ کنواں کھودنے لگتے، اور کنواں کھودنا جو ہے یہ عوام الناس کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے، تو جب کنواں کھودنے لگتے نا تو 2-4 فٹ 10 فٹ نیچے جاتے اور بڑے شوق سے کنواں کھود رہے تھے کہ بھئی یہ لوگوں کے کام آئے گا، رفاع عامہ کا کام ہوگا۔ لیکن اچانک جب انہوں نے دیکھا نا 10 فٹ نیچے گئے، 5 فٹ نیچے گئے، تو نیچے سے بڑا پتھر آ گیا۔ جب پتھر آ گیا تو اب ان کے لیے مشکل ہو گئی، تو انہوں نے کہا یہ تو اب ہم سے کام نہیں ہوتا، چھوڑو اس کو۔ تو اللہ نے فرمایا جل شانہ نے کہ اس نے بھی اسی طرح کیا کہ ایمان لایا، اور ایمان لا کر اگر یہ ساری زندگی ایمان پر قائم رہتا تو پھر تو اچھا تھا۔ ایمان لانے کے بعد 4 دنوں کے بعد وہ پھر گیا، اور پھر اس نے اپنے فائدے کے لیے کہ قیامت کے دن میں عذاب سے بچ جاؤں، اس نے ایک قسط دی اپنے ساتھی کو، چاہے وہ اس کو جو تھا یقین کر لیا اس نے اپنے ساتھی کی بات پر، غلط ہی صحیح، لیکن اس نے یقین کیا تھا کہ میں عذاب سے بچ جاؤں گا۔ پھر تھوڑا سا دیا، واقعہ، اور پھر جو ہے وہ اب اسٹام اور رجسٹری لکھنے کے باوجود وہ عقدہ، وہ پتھر بن گیا۔ یعنی آپ کو معلوم ہے نا کہ مختلف، جیسے پتھر کا مطلب ہے کہ جیسے آدمی ایسے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا سخت ہے، جو مرضی ہو جائے کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر ایسا ہو گیا۔ تو کیا تو نے نہیں دیکھا ایسے شخص کو جو ایمان لانے کے بعد پھر گیا، نیکی کرنے کے بعد پھر واپس چلا گیا؟ وَآتَا قَلِيلًا، اور اب اس کے دوست نے جو اس کو کہا تھا کہ مجھے اتنے پیسے دے دے، میں تیرا عذاب اٹھا لوں گا اور میں تیرا ذمہ لے لوں گا، تو 2 دفعہ اس نے تھوڑا تھوڑا لیا، وَأَقْدَا، اور اس کے بعد وہ پتھر بن گیا، سخت ہو گیا، اور اس نے کہا میرے پاس ہے نہیں، میں نہیں دیتا، بالکل انکار کر گیا۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یہاں میں نے مختلف تفسیریں دیکھی ہیں، اور مجھے جو ہے نا 2 تفسیروں میں اختلاف نظر آیا۔ معلوم نہیں کہ وہ مفسر صاحب کو اس کی سمجھ نہیں آئی یا واقعی وہ ہے۔ ایک میں یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے دوست نے کہا مجھے اتنے پیسے دے دے، میں تیرا عذاب اٹھا لوں گا اور تو اسلام سے پھر جا، یہ میرا ذمہ آیا۔ دوسری تفسیر یہ کہہ رہی ہے کہ ولید بن مغیرہ کو اس شخص نے کہا کہ تو مجھ سے اتنے پیسے لے لے اور تو اسلام سے پھر جا۔ اب یہ 2 چیزیں مختلف ہیں۔ ایک تفسیر یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے کہا کہ تو مجھے اتنے پیسے دے دے، تیرا عذاب میں اٹھا لوں گا قیامت کے دن، اور تو اسلام سے پھر جا، اپنے بزرگوں کی جو دین ہے، تیرا آباء و اجداد کا دین، اس پر قائم رہے۔ یہ تفسیر اور کہتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ کہتی ہے کہ اس نے کہا مجھ سے اتنے پیسے لے لے اور تو اسلام سے پھر جا۔ لیکن اب جو ہے اس میں یہ دونوں تفسیریں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ تو مجھے اتنے پیسے دے دے اور تیرا ذمہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس آدمی نے جو یہ اس پر بھروسہ کر لیا دوسرے کافر پر کہ میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے تو میرا عذاب اٹھا لے، اللہ فرماتا عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا یہ ولید بن مغیرہ یا عاص بن وائل سامی یا ابو جہل جو بھی تھا ان میں سے، ان کو اس بات کا علم غیب تھا؟ یہ کیا جانتے تھے؟ اس کو کیسے پتہ چلا
کہ قیامت کے دن جو عذاب مجھے ہوگا وہ واقعی یہ آدمی جو ہے اس عذاب کو اٹھا لے گا اور میری جان بچ جائے گی۔ کیسے اس نے اعتبار کر لیا ولید بن مغیرہ نے ایک دوسرے کافر پر، اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تو میرا عذاب اٹھا لے، میری پنشمنٹ جو ہے وہ تو لے لے، اور جو ہے میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں۔ کیا اس کو یہ یقین آ گیا کہ واقعی میرے پیسے دینے سے جو عذاب میرے اوپر آنا ہے وہ مجھ سے ٹل جائے گا اور یہ آدمی اٹھا لے گا؟ اعندہ علم الغیب، کیا اس کے پاس غیب کا علم کہاں سے آ گیا کہ اس کو یہ بات پتہ چلی کہ واقعی جو عذاب میرے اوپر آئے گا وہ یہ لے لے گا، ہاں جی، اور میں بچ جاؤں گا؟ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا وہ دیکھ رہا ہے؟ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ موسیٰ، یا کیا اسے یہ خبر نہ آئی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی جو مشرکین مکہ تھے ان کے پاس جو یہ خبریں آتی تھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ کیا کہتے ہیں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس ولید بن مغیرہ کو یا عاص بن وائل سامی کو یا ابو جہل کو اس کو اس چیز کا پتہ نہ چلا، باوجود اس کے کہ یہ بڑے سفر کرنے والے لوگ تھے، ان کے یہود کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، اور یہود جو ہے مدینہ منورہ سے آ کر مکہ معظمہ میں ان کے ساتھ میٹنگیں کرتے تھے، اور یہود کے پاس تو تورات تھی، تورات کے اندر سارے مسائل موجود تھے، یا موسیٰ علیہ السلام پر جو 10 صحیفے پہلے نازل ہوئے تھے وہ بھی ان کو معلوم تھا، اور ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے اللہ کی طرف سے ان میں بھی یہ بات موجود تھی، وہ بھی یہود کو اس کا علم تھا۔ تو یہود آ کر جب مشرکین مکہ کو بتاتے تھے تو کیا ولید بن مغیرہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کی اس صحیفوں میں کیا یہ بات نہیں لکھی ہوئی؟ کون سی بات؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات ہے، اور یہود ہر وقت مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ مشرکین کے ساتھ میٹنگیں کرتے تھے، وہ آ کر ان کو بتاتے تھے اپنے مذہب کے بارے میں، باقی مذاہب کے بارے میں، اور ان کو تو علم تھا، تو کیا ولید کو یہ نہیں پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا ہے؟ پھر اس نے یہ بات کیسے کر دی کہ میرا بوجھ جو ہے وہ میرا دوست اٹھا لے اور میں اس کو پیسے دے دیتا ہوں؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات بھی لکھی تھی کہ اللیس للانسان الا ما سعی، کہ آدمی نہ پائے گا مگر وہی جس کی اس نے کوشش کی۔ یعنی جتنی انسان کوشش کرتا ہے اسی کا پھل وہ پاتا ہے۔ ایک آدمی کوشش ہی نہ کرے اور دوسرے آدمی کا پھل اس کو مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان صحیفوں میں موجود تھا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، اور جب وہ کوشش کرتا ہے تو عن قریب وہ اس کوشش دیکھی بھی جائے گی۔ یعنی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کوشش کرتا ہے اس کو اس کا پھل نظر آ جاتا ہے، اور آخرت میں بھی جب وہ کوشش کرتا ہے تو آخرت میں بھی اس کا پھل اس کو نظر آئے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، اور اس کی کوشش جو ہے عن قریب دیکھی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور پھر جب وہ کوشش کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو فل جزا اس کی رب تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، کہ بے شک تمہارے رب کی طرف ہی انتہا ہے۔ ہم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے، جب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ڈے آف ججمنٹ اور قیامت کے دن ان کے سامنے جانا ہے، تو پھر وہاں جا کر نامہ اعمال اپنا کھول کر پڑھنا ہے۔ تو جب ہم سب کی انتہا اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کام کیا ہے، تو وہیں ہمیں اس کی مکمل جزا ملے گی۔ اور یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود تھیں۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ ولید بن مغیرہ جو ہے یا عاص بن وائل اس نے یہ باتیں کی ہیں؟ اب اس میں جو ہے
ایک بات تو جو برائی بیان کی رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں، وہ ولید بن مغیرہ کی بیان کی، عاص بن وائل کی بیان کی، ابو جہل کی بیان کی۔ برائی کیا بیان کی؟ کہ انہوں نے ایک اچھا عمل شروع کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ اس کو سمجھ آئی نا؟ یعنی اسلام قبول کر کے اس کے نزدیک جا کے اس کو قبول کر کے اس کی طرف مائل ہو کے پھر اسے چھوڑ دیا۔ ایک تو یہ اس نے بے وقوفی کی، اور دوسری اس نے یہ کی کہ اس نے اپنی جان کو چھڑانے کے لیے جب اس نے پیسے مقرر کیے اور پھر اس کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ بھی اگرچہ اس کو علم نہیں تھا کہ قیامت کے دن میرا بوجھ یہ اٹھا سکے گا یا نہیں اٹھا سکے گا، لیکن اس نے اپنی طرف سے ایک اپنی جان بچانے کی کوشش تو کی۔ تو اگر اس نے کوشش کی تھی تو اس کو تو پورا کر دیتا۔ جب اس نے وہ بھی پوری نہ کی اور اسلام بھی نہ لایا تو اس نے یہ حماقت کی اور بے وقوفی کی اس نے، اور دوسرا اس نے ایک غلط کام کیا کہ جو اسلام کو قبول کرنے سے وہ رک گیا۔ اب یہ جو بات جو ہے کہ کیا اس کے پاس علم غیب تھا؟ تو واقعی اس کے پاس تو علم غیب نہیں تھا۔ اس کا ایک خیال تھا کہ جیسے کافر نے کہا کہ میں تیرا عذاب اپنے سر لے لوں گا، تو اس نے اس کی بات مان لی۔ یہ اس کی بے وقوفی تھی۔ ام لم ینبأ فی صحف موسیٰ، یا کیا اس کے پاس ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے نہیں پہنچے تھے؟ اس میں تو تھا نا، یعنی مشرکین مکہ کو اس بات کا تو علم ہونا چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیا کہتے ہیں کہ کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ جب اس کو پتہ تھا تو اس نے یہ کام کیوں کیا؟ اب یہاں جو ہے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر پہلے کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر بعد میں کیا۔ کیا فرمایا؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے اس کی خبر نہ آئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو احکام انہوں نے پورے کیے، کیا ان صحیفوں کے بھی اس کو خبر نہیں ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے، ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے، تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کے اس صحیفوں کا ذکر پہلے کیسے آ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر بعد میں کیوں آیا؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے پہلے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ مدینہ منورہ میں جو لوگ رہتے تھے وہ تھے یہودی۔ ہاں جی، مدینہ منورہ میں لوگ کون تھے؟ یہودی تھے، اور مکہ مکرمہ میں جو لوگ تھے وہ مشرک تھے۔ تو مشرکین مکہ اکثر یہودیوں سے ملتے تھے، یہودی ان کے پاس آتے تھے، جیسا کہ آپ قرآن مجید کی تفاسیر میں سن چکے ہیں کہ جب وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ یہ آیت نازل ہوئی تو وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھو کہ اگر وہ یہ تینوں کے جواب دے دیں تو پھر بھی نبی نہیں ہے، اور اگر تینوں کے جواب نہ دیں پھر بھی نبی نہیں ہے، اور اگر دو کے جواب دے دیں اور ایک کا جواب نہ دیں تو پھر سچے نبی ہے۔ تو یہ جو تھی نا، ان کو یہ باتیں ساری معلوم تھیں، کیونکہ وہ تورات پڑھا کرتے تھے اور تورات میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں، اس لیے وہ مسائل آ کر مشرکین سے ڈسکس کرتے، ان سے باتیں کرتے، مشرکین بھی ان کے پاس جاتے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہوا کہ یہودی جو تھے وہ تورات کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے فالور تھے، اس لیے یہ ہے نا اس کا ذکر پہلے ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر بعد میں ہوا، کیونکہ وہ یہودی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا بھی ذکر کرتے تھے، لیکن زیادہ تر وہ تورات کی باتوں کا ذکر کرتے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا بھی ذکر کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 2 مقام پر اس کا ذکر آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا۔ 10 صحیفے یعنی 10 جو اسکرپچر، چھوٹے پمفلٹ، پوری کتابیں نہیں، 4 بڑی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات تو آپ کو پتہ ہے جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اور زبور جو ہے
یہ 150 شعر ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئے، وہ بھی اسی تورات جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کے اندر موجود ہیں، جس کو زبور بولتے ہیں، وہ سانگ ہیں، شعر ہیں۔ اور جو گاسپل جس کو بولتے ہیں، 4 کتابیں جو ہیں وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں، وہ اس کو انجیل بولتے ہیں۔ اور چوتھی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ بڑی کتابیں سمجھی جاتی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اس سے پہلے جو ہے ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے آئے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونے سے پہلے 10 صحیفے آئے، حضرت شیس علیہ السلام پر 30 صحیفے آئے، حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے آئے، حضرت نوح علیہ السلام پر 10 صحیفے آئے، اور دیگر انبیاء پر جو صحیفے آئے۔ یہ ٹوٹل کتاب جو ہیں کتابیں 110 ہیں یا 104 ہیں، دونوں کا ذکر آتا ہے۔ اگر 104 ہیں تو 4 یہ بڑی کتابیں اور 100 صحیفے، اور اگر 110 ہیں تو 106 صحیفے ہیں اور 4 یہ بڑی کتابیں ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، ان کا ذکر ایک تو اس رکوع میں ہے، سورہ نجم کے آخری رکوع میں، کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے، اور ان میں کیا مذکور ہے یہ بھی یہاں ذکر ہے۔ اس میں جو ہے نا جو آج کے درس میں ہم وہ بیان نہیں کریں گے، اگلی جو 18 آیات ہیں جو اگلے درس میں ہم بیان کریں گے، 18 آیات میں وہ مسائل جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود ہیں، وہ ان اگلی 18 آیات میں ذکر آ رہا ہے ان کا۔ اور اسی طرح جو قرآن مجید کی سورت سبح اسم ربک الاعلیٰ ہے، اس کے آخر میں بھی ذکر آتا ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ ہاں جی، اس میں جو آخری آتے آگے کیا کر سب؟ ہاں، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو یہ 2 جگہ پر صحیفوں کا ذکر آتا ہے، جو ہم نے ذکر کیا کہ صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر اور جو ہے اس پر نازل، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ اس میں کیا ہے، لیکن یہ جو ہے نا 2 چیزیں وہ ہیں جو ان 2 آیتوں میں آج ہم نے ذکر کی۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور دوسرا الیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے۔ یہ 2 عملی چیزیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں۔ اور اس کے بعد جو 18 آیات ہیں اس میں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا کیا باتیں تھیں۔ اسی طرح جو سورت اعلیٰ ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کے اندر بھی صحیفوں کا ذکر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے۔ اس میں کیا تھا؟ جیسے وہ آتا ہے قد افلح من تزکیٰ، یعنی یہ جو قرآن مجید میں بات چیزیں ہیں نا، یہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی کچھ جو حکمتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں یا اعمال ہیں، وہ قرآن مجید میں موجود ہیں، اور کچھ نئے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ اصول ہے، ایک بات میں بات ذکر کروں، سب حضرات غور سے سن لیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان کی شریعت کی اگر کوئی چیز قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے تو وہ ہمارے اوپر بھی لازم ہے، ہمارے لیے بھی واجب العمل ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اگر کوئی ایسی نص اس کے خلاف بعد میں آئی ہو قرآن میں یا حدیث میں، تو پھر ہم اس پر عمل چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر کوئی نص قرآن اور حدیث میں نہ آئی ہو تو جو انبیاء علیہ السلام کا عمل یا ان کی جو چیز قرآن مجید میں مذکور ہے اس پر عمل ضروری ہوگا۔ ایک یہ بات۔ اب اس میں جو ہے میں مثال کے طور پر بتاؤں آپ کو کہ جیسے یہ فرمایا کہ ایک جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی،
تو یہ ایک اصول تھا نا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، سمجھ آئی آپ کی؟ تو کیا اسلام میں یہ ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی؟ ہاں جی، یعنی جیسے عیسائی کا مذہب ہے، عیسائیوں کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے جو ہے کروسیفائڈ کر دیا، کیوں؟ تاکہ سارے لوگوں کے گناہ بخشے جائے، ہے نا؟ کہ یہ جتنے بھی عیسائی لوگ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم جتنے مرضی گناہ کریں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے وہ کروسیفائڈ ہو چکے ہیں، وہ مصلوب ہو چکے ہیں، وہ صلیب پر چڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا نظریہ ہمارا نہیں ہے، نہ قرآن یہ بتاتا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اور قرآن و حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ اب یہ لا ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، ان کی کتابوں میں یہ لا تھا کہ اللہ تذر وازرۃ وزر اخری، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ ایک قانون تھا، اور وہ قانون شرعی قانون نہیں تھا کہ کسی نبی کی شریعت ہو، دنیا داروں نے ایک قانون بنایا تھا۔ وہ قانون کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا تو اگر وہ نہ اویلیبل ہوتا، وہ آدمی اس کو وہ نہ پکڑا جاتا، یا اگر پکڑا بھی جاتا تو وہ قومیں کیا کرتی؟ اس کے باپ کو پکڑ کر قتل کر دیتی، اس کے قاتل کے بھائی کو پکڑ کر قتل کر دیتی، یا اس کے بیٹے کو پکڑ کر قتل کر دیتی، یا اس کی بیوی کو پکڑ کر قتل کر دیتی۔ جیسے یہ آج اندھا قانون ہے نا، کہ جیسے ملکوں میں کوئی آدمی قتل کرے، کسی کو چوری کرے اور وہ بھاگ جائے، نہ ملے، تو پولیس کیا کرتی ہے؟ جا کر اس کی بیوی کو پکڑ لیتی، اس کی بہن کو پکڑ لیتی، اس کے بیٹے کو پکڑ لیتی، اس کے باپ کو پکڑ لیتی۔ تو یہ اندھا قانون ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے پہلے تھا، یہ کسی نبی کا قانون نہیں تھا، یہ اندھا قانون تھا، خلاف شرع تھا، کسی نبی کا یہ قانون نہیں تھا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے اور آپ نے شریعت نافذ کی، اور آپ نے وہ اللہ کی کتاب جو آپ پر نازل ہوئی، اس میں آپ نے یہ قانون دکھایا، اللہ تذر وازرۃ وزر اخری ولیس للانسان الا ما سعی۔ تو آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی آدمی جس نے گناہ نہیں کیا، جس نے جرم نہیں کیا، آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے، اسی کو پکڑیں جس نے جرم کیا ہے۔ تو اب یہ قانون جو تھا، یہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو برقرار رکھا، اور جب حضور تشریف لائے اس وقت بھی کیا قانون تھا؟ یہ اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے مدینہ منورہ میں، جس میں یہ صحابہ انصار تھے، ان کا قانون کیا تھا کہ ان کی جو شاخیں تھیں پاورفل، وہ دیکھتے اگر اسلام سے پہلے اگر کسی عورت نے کسی مرد کو قتل کر دیا، یعنی ایک قبیلے کی عورت نے دوسرے قبیلے کے مرد کو قتل کر دیا، یا ایک قبیلے کے کسی غلام نے کسی آزاد مرد کو قتل کر دیا، اب ان کے نزدیک عورت اور غلام کی کوئی حیثیت نہیں، تو وہ جو طاقتور قبیلہ تھا وہ کیا کرتا تھا کہ عورت کے بدلے میں وہ عورت کو قتل نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ عورت کے بدلے میں ہم مرد کو قتل کریں گے، اور غلام کے بدلے میں ہم آزاد مرد کو قتل کریں گے دوسرے قبیلے کے، اور اگر ایک ہمارے کسی آزاد مرد کو کسی نے قتل کیا تو ہم اس مرد کے بدلے میں 2 مردوں کو قتل کریں گے۔ تو یہ کیا تھا؟ اندھا قانون تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قرآن مجید کی یہ آیت الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ نازل ہوئی، اور نبی کریم علیہ السلام نے وہ جہالت کا قانون ختم کر کے اس قانون کو نافذ کر دیا۔ ہاں جی، تو یہ کیا تھا کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بھی قانون نافذ کیا، ہاں جی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں بھی یہ بات تھی، اور یہ فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا، جو اس نے نہیں کیا یہ نہیں کہ کوئی اور آدمی کام کرے تو اس کے حوالے کر دے، کیوں؟ وَأَنَّ السَّعْيَ سَوْفَ يَرَىٰ، جو اس نے کوشش کی ہے وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا، جب ثُمَّ يُجْزَاءُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، جب اللہ اس کو جزا دے گا، کیوں؟ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، کیونکہ آخر کار ہم نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہیں جانا ہے۔ اس میں بہت بڑی مسائل ہیں، بہت بڑی تقریریں اور بھی ہیں جس کو میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا
کہ وہ جو عاص بن وائل تھا یا ولید بن مغیرہ تھا یا ابو جال تھا، وہ اس نے کام شروع کر کے ادھورا چھوڑ دیا، تو رب تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ یعنی کیا مطلب کہ جو اچھا کام آدمی شروع کرے اس کو مکمل کرنا چاہیے، اب دیکھو نا، اس نے پیسے دیے اور اس نے یقین کیا کہ میرا عذاب جو ہے وہ لے لے گا، یہ بات تو بالکل غلط تھی نا، یعنی وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا عذاب وہ دوسرا آدمی لے جائے، لیکن رب تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنا فائدہ جس میں تھا اس نے اس کو بھی پورا نہیں کیا۔ ہاں جی، رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب کوئی کسی سے وعدہ کرے یا کوئی نیکی کام میں کوئی کوشش کرے تو اس کام کو پورا کرے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے کیا فرمایا، اس نصیحت فرمائی، جو میں نے کہا نا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ذکر کرتا ہے لیکن اس کو جو ہے نا ایک قانون بن جاتا ہے اور اس کے اندر بڑے مفاد ہوتے ہیں۔ اب حکم کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ سے وعدہ کرے کہ یا اللہ میں یہ کام کروں گا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پورا کرنا چاہیے، اس کو اس کی پورا کرنا چاہیے۔ وہ کہے کہ میں کسی یتیم کی پرورش کروں گا، اس کو درمیان میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وعدہ کرے کہ میں کسی انسان کے ساتھ یہ بھلائی کروں گا، تو اس کو یہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی رب تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، جو فرمایا نا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ ہاں جی، یہ جو قانون ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں ہے۔ کون ابراہیم؟ الذی وفا، جس نے اپنا کام پورا کیا۔ وفا جو ہے یہ باب ہے کیا نام ہے اس کا، تفعیل، وفا یہ وفی توفیتاً، یہ جو باب ہے نا باب تفعیل ہے، تب اس کا معنی ہے کسی کام کا مکمل طور پر پورا کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس تعریف رب نے کی فرمائی کہ وہ ابراہیم جس نے اپنے کام کو پورا کیا۔ کیسے پورا کیا؟ کہ قد افلح من تزکا، جب وہ ایمان لایا تو مکمل ایمان لایا، لا الہ الا اللہ کہا، پھر اس پر پیرا دیا۔ یعنی نمرود نے آپ کو اس وجہ سے آگ میں ڈالا، آپ نے وہ آگ میں جانا برداشت کیا لیکن اسلام سے آپ نہ پھرے۔ آپ کو خواب آیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو، آپ خواب کو بھی اللہ کا جو حکم سمجھتے ہوئے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ ہاں جی، ابراہیم الذی وفا، آپ کو پاس جب جو رب تعالیٰ نے مال دیا تھا، آپ کے پاس آپ روٹی نہیں کھاتے تھے جب تک آپ کے پاس کوئی مہمان نہیں آتا تھا، آپ روٹی نہیں کھاتے تھے جب تک آپ کے پاس کوئی مہمان نہیں آتا تھا۔ آپ نے تبلیغ کی انتہا کر دی، اپنا پیغام جو تھا، جو اللہ نے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا اور آپ کی امت تھی، آپ نے اپنا پورا پیغام تمام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے جل شانہ نے آپ پر جتنی ذمہ داری ڈالی، ابراہیم الذی وفا، انہوں نے سارے کام کو مکمل کیا۔ ہاں جی، اسی طرح جو حج کے مناسک ہیں، جب رب تعالیٰ نے حج مقرر فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آج جس کعبے کی آپ طواف کرتے ہو، جس کعبے کا زیارت کرتے ہو، جس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، یہ کس نے بنایا؟ رب نے حکم دیا کہ ابراہیم میرا گھر بناؤ۔ ہم دیکھو کیسا خوبصورت گھر بنایا، 6000 سال ہو گئے اس گھر کو بنے ہوئے، آج وہ گھر اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے 4 کونے ہیں کعبۃ اللہ کے، 2 اصل ہیں، 2 جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتے رہے، یعنی حجر اسود والا کونا اور رکن یمانی جو ہے، یہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے پتھر رکھا تھا وہی ہے، 6000 سال میں وہ نہیں بدلا۔ اسی لیے حکم ہے، میں آپ کو مسئلہ بھی بتاتا جاؤں کہ جب حج پر جاؤ یا عمرے پر جاؤ تو آپ رکن یمانی کو بھی ٹچ کر سکتے ہو کہ وہ اصل ہے، اور حجر اسود والے کونے کو بھی آپ ٹچ کر سکتے ہو کہ وہ اصل ہے۔
اور رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، اس کونے تک آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کیوں پڑھتے ہو؟ کہ آپ ان دو اصل کونوں کے درمیان سفر کر رہے ہو. یہاں آپ جو دعا مانگو گے رب تعالیٰ قبول فرمائے گا. اور وہ دعا کون سی ہے کہ اے اللہ ہمیں کیا جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اس سے بڑی دعا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب آپ رکن عراقی اور رکن شامی پر جاتے ہو تو وہ چونکہ تبدیل ہوتا رہا ہے. یعنی جب قریش سے پہلے حتیم جو تھی وہ کعبے کے اندر تھی تو اس کے دو کونے نہیں تھے. جب قریش کے پاس پیسے نہیں تھے انہوں نے حتیم کو باہر نکال دیا اور کمرہ چھوٹا کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حلال کے پیسے اتنے ہی ہیں کہ ہم یہ صرف ایک کمرہ بنا سکتے. اندازہ لگائیے کہ کافر ہو کر انہوں نے کہا ہمارے پاس حلال کے پیسے اتنے ہی ہیں کہ ہم صرف ایک کمرہ بنا سکتے ہیں. حتیم میں ہم آگے اینٹیں اور ہم لکڑی نہیں لگا سکتے. اب انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کافر ہو کر وہ اللہ کا گھر حلال پیسوں سے بناتے ہیں تو ہم جب مسجد بنائیں تو اس کے اندر بھی پاکیزہ، بالکل پاکیزہ مال ہونا چاہیے. حرام کے کسی مال کی اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اب قریش نے جب وہ حتیم نکال دی تو حضور نے فرمایا عائشہ تیری قوم جو ہے نا اس میں اتنی سمجھ ابھی نہیں ہے. میں چاہتا تھا کہ میں اس کعبے کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بناتا، لیکن یہ کہیں گے کہ یہ اپنی طرف سے دین پھیلاتا رہتا ہے، اپنی طرف سے تجاوز کرتا ہے، اس لیے میں قریش کے بنائے ہوئے کعبے کو اسی طرح رہنے دوں گا، میں اس کو نہیں چینج کروں گا. سمجھ آئی آپ کو؟ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ بات سنی جو حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے تھے، تو جب ان کی خلافت آئی تو انہوں نے کعبے کو گرا کر انہوں نے کعبہ اس طرح بنا دیا جیسے حضور نے فرمایا تھا. یعنی حتیم کو بھی کعبے کا حصہ بنا دیا، دیوار بنا دی، اس کا مکمل کمرہ بنا دیا. حجاج بن یوسف چونکہ مخالف تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کا، وہ آیا تو اس نے کعبے کو گرا کر اسی طرح بنا دیا جیسے آج موجود ہے، یعنی قریش کی تعمیر پر بنا دیا. اب جب وقت گزر گیا امام مالک سے ہارون رشید نے پوچھا. ہارون رشید نے کہا امام مالک اگر آپ چاہیں تو ہم کعبے کو عبداللہ بن زبیر کی بنیادوں پر بنا دیں، یعنی جیسے عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا اور حضور نے خواہش کا اظہار کیا تھا. تو ایک عالم تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ کعبہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ عبداللہ بن زبیر آئیں تو اپنی مرضی سے بنا دیں، حجاج آئے تو اپنی مرضی سے بنا دے، اور ہارون رشید آئے تو اپنی مرضی سے بنا دے، تیرے بعد کوئی دوسرا خلیفہ آئے وہ اپنی مرضی سے بنا دے. کعبہ جس طرح حضور کے زمانے میں بن چکا ہے اس کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، یہ اسی طرح رہے گا. تو اس کے دو کونے جو ہیں نا، رکن عراقی اور رکن شامی، یہ جو ایک عراق کی طرف ہے اس کو عراقی کہتے ہیں، جو شام کی طرف رکن شامی کہتے ہیں، یہ دو اصل نہیں ہیں، اس لیے آپ ان کو ٹچ کرنا مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کو بوسہ دیں. ہم نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ان دو کونوں کو کوئی آدمی بوسہ دے، جو اصل ہیں ان کو بوسہ دیتے ہیں. تو یہ وجہ تھی اس کی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اس کو مکمل فرمایا. اب آگے دیکھیے جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا کہ لوگوں میں نے کعبہ بنا لیا ہے، واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، اب آپ نے اذان پڑھی، آپ جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے لوگوں کو بولا یا ایھا الناس حجوا الی بیت اللہ. آپ نے کھڑے ہو کر آواز دی ہے لوگوں حج کے لیے آؤ، گھر بن گیا، اللہ کے گھر کی طرف آؤ. تو پوری کائنات میں جہاں جہاں کوئی آدمی تھا اس نے سنا، جو ماں کے پیٹ میں تھا اس نے بھی سنا، اور جو والد کی پشت میں تھا اس نے بھی سنا، اور جتنی دفعہ اس نے لبیک کہا اتنی دفعہ وہ حج کرے گا. اب جو آدمی 50 دفعہ جس نے لبیک کہا وہ 50 دفعہ حج کرے گا. جیسے امام اعظم نے 50 حج کیے، ہاں جی 55 حج کیے، تو انہوں نے 55 دفعہ کہا تھا لبیک، اس لیے ان کا. جس نے ایک دفعہ کہا وہ ایک دفعہ جائے گا، جس نے 10 دفعہ کہا 10 دفعہ جائے گا، جس نے نہیں کہا وہ نہیں جا سکے گا. تو یہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو
دس کو قربانی کیا آپ نے منا میں، آپ قربانی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عرفات میں گئے، ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کعبے کا طواف کیا، مقام ابراہیم بنایا، تو یہ سارا جو ہے نا یہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الذی وفا، جس نے مکمل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب یہاں مفسرین نے ایک بہت بات لکھی ہماری آسانی کے لیے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون سا کام مکمل کیا جس کو اللہ نے فرمایا و ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام جو ہے نا وہ مکمل کیا جو اللہ نے ان کو حکم دیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی و ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا مکمل کیا اس وعدے کو جو اللہ نے ان کو دیا تھا، اس کمپلیٹ کیا انہوں نے، تو وہ کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ وفا کا مطلب کیا ہے، ہاں جی، تو حضور نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم جانتے ہو کہ الذی وفا کا کیا مطلب ہے؟ وفا کا کیا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکمل کیا، کمپلیٹ کیا کام۔ تو حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، جو صحابہ کا طریقہ تھا گفتگو کرنے کا، اللہ اور رسول بہتر جانتا ہے۔ کیا مطلب کہ حضور خود ارشاد فرمائیں گے، آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے وفا عمل یومہ باربع رکعات فی اول النہار۔ صاحب تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب سورج طلوع ہوا ابراہیم علیہ السلام نے 4 نفل پڑھے۔ جب سورج طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے 4 نفل پڑھے۔ تو ابتدا میں انہوں نے جب 4 نفل پڑھے تو گویا کہ پورے دن کی عبادت انہوں نے کر لی۔ اب مجھے آپ بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو 4 نفل کون سے پڑھے جاتے ہیں؟ یار پڑھتے بھی ہو پھر بھی نہیں بولتے ہو، میرے اللہ، سورج طلوع ہوتے وقت کون سے نفل پڑھتے ہو؟ اشراق۔ کون سے نفل پڑھتے ہو؟ تو اشراق کے نفل کس کی شریعت سے آئے ہوئے ہیں؟ بولتے نہیں؟ ہاں، یعنی ابراہیم جب سورج طلوع ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 4 نفل پڑھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وفا عمل یومہ، مکمل کیا ابراہیم علیہ السلام نے دن کے عمل کو باربع رکعات، 4 رکعتیں پڑھ کر فی اول النہار، دن کے شروع میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ 4 نفل اشراق کے پڑھ لیں تو پورا دن آپ کا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت جو ہے، حضور علیہ السلام کی شریعت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہے۔ میں نے جمعے پہ بھی کہا تھا نا کہ ہم ملت ابراہیمی رکھتے ہیں، ملت ابراہیمی یعنی ابراہیم کا دین ہم رکھتے ہیں۔ اور کیا دیکھا، دیکھو کتنے لوگ اشراق کے نفل پڑھتے ہیں، پوری دنیا پڑھتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ کس کے نفل ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو ہمارے پاس ہے۔ آپ دیکھو نا، میں نے کہا تھا کہ جو پہلی شریعتوں کا عمل موجود ہو ہماری شریعت میں، جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ آئے آپ کا اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب دیکھو قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے، یا بنیہ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی۔ کیوں جی قاری صاحب؟ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کو طور سے واپس آئے نا، اور آپ نے دیکھا کہ قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، جو شرک کر رہی ہے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے گئے تھے آپ چونکہ بڑے غصے والے تھے، آتے ہی آپ نے ایک ہاتھ سے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی اور ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑے، ہاں جی، غصے میں آ کر ناراض ہوئے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا، ان کا یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، یا ابن ام، موسیٰ علیہ السلام کو ہارون کہتے ہیں، یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی میرے بھائی،
لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی بھی چھوڑ دے، ولا براسی، اور میرے سر کے بال بھی چھوڑ دے، یعنی یہ سختی نہ کر۔ اب اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی اتنی ہونی چاہیے یا مشت بھر ہونی چاہیے؟ قرآن مجید ہے حضرت صاحب، یہ بتائیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑی تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو لوگ چھوٹی ایڑی کا زور لگا دیتے ہیں کہ داڑھی جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ بس بال نظر آ جائیں، ہاں جی، یعنی قرآن و حدیث کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، حالانکہ یہ اتنی بخاری کی حدیث ہیں یا شرح ہیں یا احادیث کی کتابیں ہیں یا علماء کی کتابیں ہیں یا قرآن مجید کی تفسیریں ہیں، یہ بری پڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک مشت بھر تھی، اور واضح آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک اتنی بڑی تھی کہ سینے کو بھر دیتی تھی۔ سینے کو بھر دینا یہ جب حدیث کی کتابوں میں آتا ہے تو اب اگر کوئی جاہل جو ہے اپنے آپ کو چاہے عالم کہے جو مرضی کہے، اگر وہ یہ کہے کہ داڑھی جو ہے وہ اتنی سی بھی ہو، ہاں جی، وہ داڑھی شمار ہوگی، تو یہ کیا مانی جائے گی بات ان کی؟ جبکہ قرآن سے ثابت ہے، جیسے میں نے کہا کہ اگر قرآن میں کسی چیز کا ذکر ہو اور اس کے خلاف اگر نص نہ ہو تو وہ قرآن کا حکم واجب ہوتا ہے۔ اب قرآن میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انعام میں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، جہاں انبیاء کا ذکر آتا ہے نا، پورے سارے انبیاء کا ذکر آتا ہے سورہ انعام میں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اس رکوع میں، اور اس کی آخری آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے انبیاء جو ہے نا، ان کی جو اچھی سنتے ہیں، ہاں جی، جو ان کا طریقہ ہے، آپ بھی ان کی اقتداء کریں، آپ بھی ان کی بات کو کریں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جو شریعت تھی، ان کے اندر جو خاص چیزیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اقتداء کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے تھے۔ تو داڑھی بھی آپ کی تھی، پہلے انبیاء کی تھی تو آپ کی بھی داڑھی تھی، تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ ان کی اتباع کریں۔ اب حضور علیہ السلام نے ان کی اقتداء کی، موسیٰ علیہ السلام کی، ہارون علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، سارے انبیاء کی داڑھی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی داڑھی رکھی۔ اور اس آیت میں سورہ طٰہٰ کی آیت میں بھی جب داڑھی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو کیا بتاتی ہے کہ اتنی داڑھی تو تھی نا کہ آپ کی مشت میں آ گئی، اور اس کو انہوں نے کہا کہ میری داڑھی چھوڑ دیجئے۔ اس کا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی جو ہے یہ مشت پر ہے، اور یہ قرآن کے جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی نص نہ ہو اس پر عمل واجب ہے۔ مجھے دکھا دیں کہ قرآن میں کہیں یا صحیح حدیث میں کہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، اللہ نے فرمایا ہو کہ تم داڑھی نہ رکھو۔ جب نہیں فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ داڑھی مشت پر جو ہے یہ واجب ہے۔ حضرت علی کی داڑھی دیکھ لیں، صحابہ کرام کی داڑھی دیکھ لیں، سب کی جو ہے حدیث میں آتا ہے کتنی بڑی داڑھی ہوتی تھی ان کی۔ اینی ہاؤ، تو یہ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار سنتیں، 30 سنتیں تو وہ ہیں جو ہم اکثر کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو یہ پتہ نہیں تھا پہلے کہ جی 4 رکعت جو ہے اشراق کے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ پورے دن کی عبادت ہے۔ آپ صبح کو کر لیں نا، پورے دن کی عبادت ہے۔ کیسے؟ جیسے ایک حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ابن آدم، او آدم کی اولاد، او آدم کے بیٹے، ارکع لی 4 رکعات من اول النہار، او آدم کے بیٹے صبح جب سورج نکلے تو میرے لیے 4 رکعت تم پڑھ لو، اکفے کا آخرہ ہو، میں دن کے آخر تک تیرے لیے کافی ہوں گا۔ یعنی دیکھو کہ ہم یہ نفل نہیں پڑھتے، ہمارے نظریے کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ ایک حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وفا کا خطاب دیا کہ انہوں نے دین کو مکمل کیا، تو فرمایا کہ ان کو وفا کیوں کہا کہ وہ فجر کو 4 رکعت پڑھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ 4 رکعت دن کو پڑھ لے، پورے دن کی عبادت کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اب اگر آج آپ اشراق پڑھ لیں فجر کے وقت تو آپ کو پورے دن کا ثواب ملے گا۔ دوسری حدیث فرمائی کہ حضور نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے یبن آدم، او آدم کے بیٹے، ہوش کر، شروع دن میں 4 رکعت پڑھ لے، اکفے کا آخرہ ہو،
تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، میں تیرے دن کی ساری ضروریات پورا کرتا رہوں گا۔ ہم کتنی مار کھاتے ہیں، کتنے ذلیل ہوتے ہیں، کتنا خراب ہوتے ہیں، کتنے وظیفے مانگتے ہیں، کتنے لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، آپ یہ پڑھ کر دیکھیں اور اس کا کیا حال ہوگا۔ تیسری حدیث حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ دی وفا کیوں فرمایا؟ یعنی یہ وہ شخص ہے جس نے اپنا کام مکمل کیا، یعنی سارے نبیوں سے زیادہ تعریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کو وفا فرمایا۔ کہ خطاب کیوں دیا؟ فرمایا اس وجہ سے کہ صبح و شام سیدنا ابراہیم علیہ السلام صبح کو بھی اور شام کو بھی قرآن مجید کی یہ 3 آیتیں پڑھتے تھے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ یہ 3 آیتیں ہیں جو سورہ روم کے دوسرے رکوع میں آتی ہیں۔ سورہ روم کا دوسرا رکوع 21ویں پارے کا 5واں رکوع، اس کی جو آخری 3 آیتیں ہیں، اگر کوئی آدمی وظیفہ کرتا ہو، جیسے چودھری صاحب وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ صاحب وظیفہ پڑھتے ہیں، لمبے لمبے وظیفے پڑھتے ہیں، اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سفر کرنا پڑ جائے، کبھی ایسا ہے کہ کہیں دفتر میں جانا پڑ جائے، کہیں ایسا ہے کہ کہیں جانا پڑ جائے اور وظیفہ نہ پڑھ سکو، تو حکم کیا کہ یہ 3 آیتیں پڑھ لو، سارا وظیفہ پورا ہو جائے گا۔ اور کون سا؟ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، یعنی کیا معنی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم صبح کرو، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم شام کو ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے حمد ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، رات مغرب اور عشاء کے وقت اور ظہر اور عصر کے وقت، یعنی پوری نمازوں کی تسبیح ہو گئی نا۔ پہلے میں آیا کہ تسبیح بیان کرو صبح کے وقت اور شام کے وقت، فجر کی نماز آ گئی اور مغرب کی نماز آ گئی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، یہاں عشاء کا اور ظہر کا نام آ گیا، تو ظہر جب آئے تو اس میں ظہر اور عصر دونوں مراد ہوتی ہیں، عشاء آئے تو اس میں مغرب اور عشاء دونوں مراد ہوتی ہیں۔ یہ پڑھو تم اور پورے وظیفے جو ہیں سارے اس کے اندر آ جائیں گے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی کچھ آیات جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں سے ہمارے قرآن میں آئی ہیں، یعنی یہ 3 آیتیں ابراہیم علیہ السلام پڑھتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے صحیفوں میں یہ تھی۔ یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام یہ 4 رکعت اشراق پڑھتے تھے، تو یہ ان کے صحیفوں میں تھی، جو منتقل ہو کر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئیں۔ اور جو تھا یہ پچھلی قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ آیات جو تھیں ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں، جو ہمارے پاس آ گئی۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ میں مختصر عرض کروں، جو سورہ اعلیٰ کے جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ پچھلی آیتیں ہیں نا جو سورہ اعلیٰ میں آئی ہیں، ان کا مطلب بیان کروں۔ حضرت عرفہ اشجعی کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود جو حضور کے صحابی ان کے پاس بیٹھے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ آیتیں پڑھی، یہ آیت پڑھی والآخرۃ خیر وابقیٰ، والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت جو ہے یہ اچھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد ہم سے پوچھا اتدرون لما آثرنا الحیات الدنیا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم دنیا کو کیوں پسند کرتے ہیں اور آخرت کو پسند نہیں کرتے؟ کیا خیال ہے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ آج بھی دنیا کس کو پسند کرتی ہے؟ دنیا کو یا آخرت کو؟ اگر آخرت کو پسند کرے تو یہ مسجد میں اتنی جگہ نہ ہو کہ آپ ایک تل دھرنے کی جگہ رہ جائے۔ ہاں جی، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، گیمیں دیکھ رہے ہیں،
کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی جو ہے ڈرائیو کر رہا ہے، کوئی سیر کر رہا ہے، کوئی وظیفے پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن عبادت میں کوئی کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ یہی حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے، ہمیں بتاؤ، لما آثرنا الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ ہم دنیا کی زندگی کو، آپ نیک سے نیک آدمی دیکھ لیں، متقی سے متقی، پرہیزگار سے پرہیزگار آدمی دیکھ لیں، آج دنیا میں اس کے گھر جا کر دیکھیں کہ دنیا کی ہر چیز اس کے گھر میں موجود ہوگی۔ دنیا کی جو نماز پڑھتا ہوگا، زکوٰۃ دیتا ہوگا، حج کرتا ہوگا، تسبیح اس کے گلے میں ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن گھر جا کر دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ جی یہ ایسا گھر، یعنی اس کی ہر آدمی کا گھر اس کی طاقت سے زیادہ خوبصورت ہے، نہیں ہے؟ آپ کسی گھر چلے جائیں، ابھی اٹھ کر کسی گھر چلے جائیں، جو بیگم صاحبہ ہے اس نے گھر کو ایسا سجایا ہوا ہے، اس نے ٹیبل اپنی جگہ پہ رکھا ہے، مجال ہے کہ ٹیبل لیونگ روم میں ادھر سے ادھر ہو جائے، بیڈ روم کا سامان ادھر سے ادھر ہو جائے، اس کا جو اس کے کپڑے ہیں، کلازٹ ہے، یا جو صاحب کی جوتیاں ہیں یا اس کا کلازٹ ہے، مجال ہے کہ جوتیوں والی جگہ کوئی کسی اور جگہ چلی جائے، کچن کا سامان لیونگ روم میں آ جائے، کسی کو اجازت ہو کہ تم لیونگ روم میں کھا سکتے ہو، بیڈ روم میں کھا سکتے ہو، نہیں، کھانا ہے تو جا کے کچن میں کھاؤ، ڈرائنگ روم میں کھاؤ۔ ہاں جی، ہے یا نہیں؟ کہ یہ کیا ہے؟ یہ سب دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کی پسندیدگی ہے۔ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو کیوں پسند کرتے ہیں آخرت پر؟ صحابہ نے کہا لا، ہمیں نہیں پتہ۔ پتہ تھا بھی تو کیا طریقہ پوچھنے کا ہے کہ حضرت ہیں کچھ وضاحت فرمائیں گے؟ کہا لا، ہمیں نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا لأن الدنیا احضرت، ان کا کہ اس لیے ہم دنیا کو پسند کرتے ہیں کہ دنیا ہمارے سامنے ہے، دنیا ہمارے سامنے۔ دیکھیں نا، اگر آج آپ نماز پڑھیں تو اس کا آپ کو رزلٹ فوری ملے گا یا مرنے کے بعد ملے گا؟ آپ بولیں نا بھائی، اگر آپ $100 خرچ کریں کسی غریب کو دیں، اس کا رزلٹ ابھی ملے گا یا مرنے کے بعد ملے گا؟ تو کیا فرمایا عبداللہ بن مسعود نے کہ دنیا ہمارے سامنے ہے، کہتے ہیں کہ یہ $100 فقیر کے پاس چلا جائے گا تو ہماری جیب سے تو نکل گیا نا، تو یہ دنیا، اس کی ہم ابھی جا کر باہر بچے کو سائیکل لا کے دے دیتے ہیں، اس میں گھر کا ٹیبل لے لیتے ہیں، گاڑی کے اندر جو ہے نا خوبصورتی، گاڑی کو واش کرا لیتے ہیں، اس کو ہم جا کر کپڑا اچھا لے لیتے ہیں، شوز اچھے لے لیتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فقیر کو دیا وہ تو قیامت کو نظر آئے گا، لیکن اگر اپنے اوپر خرچ کیا تو ابھی لوگ کہیں گے کہ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب کی، کیا بات ہے چودھری صاحب کی، کیا بات ہے مولانا صاحب کی۔ تو فرمایا اس لیے ہم دنیا کو اس لیے آخرت پر ترجیح دیتے ہیں کہ دنیا سامنے موجود ہے، اس کا رزلٹ فوراً ہے۔ وَعَجَّلَنَا طَعَامُهَا، اور ہمارے سامنے طعام موجود ہے، یعنی $100 کا ہم روٹی بھی کھا سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں، غریب کو دیں گے تو قیامت کو اس کا ثواب دیکھیں گے، لیکن اپنی روٹی کھائیں گے تو جا کر ہوٹل سامنے ہے، خوبصورت ہم مرغن غذا آرڈر دے کر ہم کھا سکتے ہیں۔ وَشَرَابُهَا، اور مختلف جوسز اور سوڈے پڑے ہیں، ہم ان کو ابھی کھا سکتے ہیں، قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ وَنِسَاؤُهَا، اور عورت سے اگر شادی کرنا چاہیں، عورت کو خوش کرنا چاہیں تو اس کو ابھی جوڑا لے کر ہم اپنی تعریفیں سن سکتے ہیں، اس کو خوش کر سکتے ہیں، خود خوش ہو سکتے ہیں۔ اگر صدقہ دیں گے تو قیامت کے میں انتظار کرنا پڑے گا۔ وَلَذَّاتُهَا، اور دنیا کی لذت ہم ابھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم گاڑی میں بیٹھیں، شوں شوں گاڑی کرتی جائے گی اور اپنے گھر پہنچ جائیں گے، پیدل جانے کے بجائے گاڑی اچھی لے لیں گے، کپڑے اچھے پہن لیں گے، ہاں جی، اور اچھا وَبَهْجَتُهَا، اور ٹور ٹار جو ہے اس کی، بہجتها، اس کی جو ہے خوبصورتی، ٹور ٹار سمجھ لیں نا اس کی، کہ لوگ تعریف کریں گے، لوگ کہیں گے جی جو جناب دیکھو جی رب تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو پھر نظر بھی تو آ رہا ہے نا جی،
یہ تعریفیں ہوں گی. فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ سامنے ہیں دنیا میں، اس لیے ہم دنیا کو پسند کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وَأَنَّ الْآخِرَةَ، اور آخرت جو ہے ہم اس کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ اس لیے نُعِطَتْ لَنَا، ہمارے سامنے صرف اس کی تعریف ہے کہ قیامت میں ایسے درخت ہوں گے، اتنا سایہ ہوگا، اس کی اتنی حوریں ہوں گی، اتنے ٹیبل ہوں گے، ایسے کھانے، تعریفیں ہی ہیں نا، کچھ ہاتھ تو نہیں آ رہا نا. فرمایا کہ آخرت جو ہے نا اس کو ہم اس لیے پسند نہیں کرتے کہ اس کی صرف تعریفیں ہیں جو ہمیں کانوں میں خوش کرنے کے لیے ہیں. وَزُوِّيَتْ عَنَّا، اور ہم سے وہ بہت دور ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتے، اس کو سوچ نہیں سکتے. تو فَأَحْبَبْنَا الْعَاجِلَ وَتَرَكْنَا الْآجِلَ، اور جو جلدی چیز ہمارے سامنے موجود ہے ہم اس کو پسند کرتے ہیں، اور جو دور ہے، دیر سے ملنے والی ہے، جو ہاتھ نہیں آ سکتی، اس کو ہم چھوڑ دیتے. کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ صحابی رسول نے کتنی خوبصورت بات کی. فرمایا یہ ہے جو حضرت عبداللہ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو بات تھی. اور آگے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ جو ہے نا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، یہ جو ہے کہ قد افلح من تزکیٰ، سب سے پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اپنے آپ کو پاک کر لو، کفر سے پاک کر لو. وذاکر اسم ربہ، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے تن کو پھر صاف کر لو، اپنے سینے کو، دل کو روشن کر لو. فصلی، پھر نمازیں پڑھو. جب آپ مسلمان اچھے ہوں گے، اللہ کا ذکر سے آپ کا جو ہے سینہ روشن ہوگا، پھر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کا نقشہ آپ کے سینے پر جم جائے گا. فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات تھی. کیا؟ ای الکتب الاولی، یعنی وہ کتابیں، پہلی کتابیں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں، وہ ان کو صحیفے کہتے ہیں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں. ذکر فیہا فلاح المتزکی، ان میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو آدمی کلمہ پڑھ کر ذکر کرے گا وہ کیسے کامیاب ہوگا. قد افلح من تزکیٰ. والمصلی، اور جو نماز پڑھنے والا ہوگا وہ کیسے کامیاب ہوگا. وَإِثَارُ الْخَلْقِ حیات الدنیا للآخرہ، اور اس دنیا کو آخرت پر قربان کرنے والا کتنا کامیاب ہوگا. اس دنیا کو آخرت پر قربان کرنے والا کتنا کامیاب ہوگا. اور پھر یہ عقیدہ، چوتھی بات، کہ ان الآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت اچھی ہے دنیا سے اور ہمیشہ رہنے والی. ہاں جی، اچھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی. ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. میں نے کہا نا کہ قرآن مجید میں کچھ قانون مقرر ہیں جس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن بڑی خوبصورت باتیں رب تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. مثال کے طور پر اس نے کہا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور جب خرچ کرے تو جو وعدہ کیا ہے نا اس کو پورا کرے. اگر اس نے وعدہ کیا کہ یا اللہ میں 5 نمازیں پڑھوں گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا تو پورا کیا، انہوں نے کبھی کمی نہیں کی. اللہ نے فرمایا وہ واحد شخص ہے جس نے میرے وعدے کو پورا کیا. قرآن میں آپ بھی موجود ہے. اس نے فرمایا کہ جب تم بھی اللہ سے کوئی وعدہ کرو کہ میں اتنا صدقہ دوں گا، اتنی خیرات کروں گا، اتنے نفل پڑھوں گا، اتنی تہجد پڑھوں گا، اتنا خیرات کروں گا، اس آدمی کی مدد کروں گا، اس غریب کو پڑھاؤں گا، اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھوں گا، اس کو درمیان میں نہ چھوڑو. بات غور سے سنیں جو میں کہنے والا ہوں. مثال دی مفسرین نے، اگر آپ ایک گاڑی لیں یا ایک مشین گھر میں لائیں جس کے پرزے ہوں سٹیل کے یا لوہے کے، کوئی بھی مشین لے لیں آپ، کوئی چیز بنانے والی مشین ہو، کوئی جو ہے کوئی بھی چیز بنانے والی مشین ہو یا گاڑی ہو یا کوئی اور چیز ہو، آپ اس کو استعمال کریں. 5 سال استعمال کریں گے، 10 سال استعمال کریں گے، 15 سال استعمال کریں گے، 20 سال استعمال کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بولے نا بھائی، ٹائر جو ہیں وہ گھس جائیں گے.
ہاں جی، اور بریکیں ختم ہو جائیں گی، مطلب جو پرزے ہیں وہ گھس گھس کے کمزور ہو جائیں گے، تو ایک وقت آئے گا وہ ناکام ہو جائے گی، ہے یا نہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مشین کون سی ہے، کتنا کام اس سے لیتے ہیں۔ وہ جلدی ختم ہونے والی ہے تو جلدی ختم ہو جائے گی، اور اگر اس کی مضبوط ہے تو پھر بھی اس کی ایک لمٹ ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث پاک میں، انفق یا بلال، اے بلال اللہ کے راستے میں خرچ کر، انفق یا بلال، اے بلال اللہ کے راستے میں خرچ کر، ولا تخشا، اور ڈر نہیں، من ذی العرش اقلالا، جو عرش کا مالک ہے نا اس سے ڈر نہیں کہ تیرا خرچ ہو گیا تو پھر کہاں سے آئے گا۔ یعنی اگر تیرے پاس $50 ہے، $100 ہے، اس کو خرچ کر، اور اس چیز سے نہ ڈر کہ اگر یہ میرا $50 یا $100 خرچ ہو جائے گا تو پھر کہاں سے آئے گا۔ کیوں؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو تم خرچ کرتے ہو کوئی شے بھی، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ اس کو پھر تمہیں دیتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ پھر تمہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین رازق ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، فرمایا کہ جو مشینری ہوتی ہے وہ گھس کر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ جب بچے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی، آج آپ کو نظر میں کوئی کمی آئی؟ آپ کے پیر تھے، آپ کتنا چلے، آپ کے پیر جو ہیں وہ جواب دے گئے چلنے سے؟ آپ کے ہاتھ تھے، آپ نے ہاتھوں سے صدقہ خیرات دیا، آپ پاؤں سے چل کر مسجد میں آئے، آپ آنکھوں سے آپ نے قرآن مجید دیکھ کر پڑھا، زبان سے آپ نے قرآن مجید پڑھا، اللہ کا ذکر کیا، آپ نے اپنے دل میں اللہ رسول کی محبت جاگزیں کی، آپ نے اپنے ہاتھوں سے غریبوں فقیروں کو صدقہ و خیرات دیا، کیا مشین کی طرح آپ کے ہاتھ گھس گئے؟ کیا آپ کے پاؤں جو ہے وہ ختم ہو گئے؟ کیا آپ کے دل میں کوئی کمی آ گئی، سوچ میں کمی آ گئی؟ اللہ فرماتا ہے کہ جیسے تم سارا دن قرآن مجید پڑھ پہ مسجدوں میں چل چل کے صدقہ خیرات ہاتھوں سے دے دے کے جب تم شام کو سوتے ہو تمہاری بیٹری اللہ تعالیٰ چارج کر دیتا ہے، اور جب صبح اٹھتے ہو تو تمہاری تھکاوٹ آنکھوں کی، تمہارے قدموں کی، تمہارے ہاتھوں کی، تمہاری طبیعت کی تھکاوٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ دور فرما کر تمہاری پوری بیٹری کو، تمہارے پورے جسم کو رب تعالیٰ چارج کر دیتا ہے، اور تم اسی طرح ہو جیسے تم بچپن میں تھے۔ یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ تم اگر اللہ کے راستے میں اسی طرح چلتے جاؤ گے، خرچ کرتے جاؤ گے، تلاوت کرتے رہو گے، چل کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو گے، نمازیں پڑھتے رہو گے، یتیم مسکین کا کہ ہاتھ سر پر ہاتھ رکھتے جاؤ گے، تو تمہاری بیٹری چارج ہوتی جائے گی، مشینیں گھس کر ختم ہو جائیں گی، لیکن تمہارے جسم کی یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ختم نہیں فرمائے گا۔ یہ یہاں سے نتیجہ نکلتا ہے۔ فرمایا کہ وہ جنہوں نے اسلام لایا اور نیکی کا کام درمیان میں چھوڑ دیا نا، اس طرح نہ ہو، بلکہ اس کو مکمل کرو، اور پھر رب کی قدرت دیکھو کہ رب تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ بڑا خوبصورت درس ہے، آگے جو اگلا جمعہ آ رہا ہے نا اس پر انشاءاللہ ہم اسی آیت کا حوالہ صلی الانسان الا ما سعی، اس پر گفتگو کریں گے، اور بڑی خوبصورت گفتگو ہوگی اس میں، یعنی ایصال ثواب کے بارے میں، اس پر جو اعتراض ہیں اس کے جواب ہیں اور اس کا ذکر ہوگا۔ اب یہ ترجمہ یہ ہے، افرأیت الذی تولی، کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو پھر گیا، وہ آتا اور کچھ تھوڑا سا دیا، وہ عقدا اور پھر روک رکھا، عندہ علم الغیب فہو یرا، تو کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ ہاں جی، جو دیکھ رہا ہے
کہ اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ تو میرا عذاب اٹھا لے۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے اس کی خبر نہ آئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے؟ وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جو پورے احکام رب کے بجا لایا۔ اللہ تذر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان دوسرے کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ نہ پائے گا مگر اپنی کوشش، کوئی انسان نہیں پائے گا، کوئی جان نہیں پائے گی مگر اپنی کوشش جو اس نے خود کیا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، اور اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، قیامت کے دن سارا نامہ اعمال سامنے آئے گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر رب تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بھرپور اس کا بدلہ دے گا، اس نیکی کا۔ ہاں جی، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، کیوں کہ تمہارے رب کی طرف ہی ہم نے لوٹنا ہے۔ جب رب کے سامنے جاؤ گے تو رب تعالیٰ اس کا تمہیں اجر دے گا۔ اب اس کی اور بھی تفسیریں انشاءاللہ، اب تو وقت ہی ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے پر اس کی مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔